السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سے کسی نے پوچھا ہے کہ تم قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور بولتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہوں گے اور وہ جواب بھی دیتے ہوں گے۔ اس کی پہلی تو جو اصل تشریح ہے وہ یہ ہے کہ پیارے بھائی، سلام جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، کہ جب ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب ہم وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، وہ سلام تحیہ ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا دوسرے مسلمان پر فرض ہوتا ہے، یعنی یہ سلام کہنا بھی فرض ہے اور اس کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ دوسرا سلام وہ ہوتا ہے جو دعا کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے ہم خط وغیرہ لکھتے ہیں یا ہم مردوں کے پاس جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، تو یہ سلام دعا والا ہوتا ہے، یعنی اللہ تمہیں سلامت رکھے، اے قبر والو اللہ تمہیں سلامت رکھے عذاب سے، آفات سے، قبر کی اندھیروں سے، قبر کی پریشانیوں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو یہ دعا دی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی کو کہتے ہو اللہ تمہیں سلامت رکھے، خیری سلامتی جاؤ تو خیری سلامتی واپس آؤ، تو یہ سلامتی والا دعا والا سلام ہے۔ اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جواب ہوتا ہی نہیں۔ تیسرا سلام ہوتا ہے کسی سے جاہل اور بے وقوف آدمی سے جان چھڑانے کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب مومن مسلمان بندے جاہل لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو بھی سلام کہتے ہیں، تو اس سلام سے مراد جان چھڑانا ہوتا ہے۔ تو یہ سلام تین طرح کے ہیں۔ پہلا سلام جو ہے سلام تحیہ، اس کا جواب دینا فرض ہے۔ دوسرا اور تیسرا اس کا جواب نہیں ہوتا، اور مردوں کو جو کہا جاتا ہے وہ دوسرا سلام یعنی سلام دعا ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر پیارے بھائی تم یہ کہتے ہو کہ واقعتاً وہ سنتے ہیں، تو اس روایت میں تو اس حدیث میں یا ان لفظوں میں تو سننے کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو جب اس کے مقابلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں؟ جب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، تو پھر ہم اس کے الٹ مفہوم کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے، اگر وہ اس بات پر بضد رہے کہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر اس سے کہو کہ کیا تمہارے کانوں میں وہ جواب پڑتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے پڑتا ہے تو اسے کہو ہمیں بھی سنا دو، اور اگر وہ کہے کہ نہیں پڑتا تو اسے کہو پھر بھئی ذرا آپ خود ہی تصور کر لو کہ آپ ہلکا سا سلام کہو اور قبرستان کے آخر تک سارے مردے سلام سن لیں اور وہ جواب دیں، لیکن تمہیں پاس کھڑی قبر کے جواب سنائی نہ دے، وہ تو مردے آخر تک تمہارا سلام سن بھی لیں اور جواب بھی دے دے، اور تم زندے کو اس کا جواب سمجھ نہ آئے، تو پھر تو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ تو زندہ ہیں اور آپ شاید ہاف مردہ ہو، کیونکہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور سن بھی نہیں دے۔ تو یہ ایک الزامی جواب ہے، اس کو پہلے وہ تین دلیلوں سے سمجھایا جائے کہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔